صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدہ اسماء بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب آج کا وظیفہ اور آج خاص طور پہ اسماء الحسنی اللہ سبحانہ وتعالی کے پاکیزہ ناموں میں سے جو سب سے پاکیزہ نام بھی ہے، اسم اعظم بھی ہے، اسم ذات بھی ہے، اسم جلالت بھی ہے، اور چونکہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اسم ذات ہے، تو اس میں اللہ تعالی کی تمام صفات کا بھی احاطہ ہے، یعنی لفظ اللہ اس کے حوالے سے چند ایک جو اس کی برکات ہیں ان کے حوالے سے آج میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اللہ معبود برحق ہے، معبود حقیقی ہے، اور یہ لفظ اللہ اس پر ہی اگر غور کیا جائے تو پورے کا پورا یہ لفظ بامعنی ہے، با اسم با مسمہ ہے، برکتوں والا ہے، اور اگر اس کا ایک ایک حرف بھی علیحدہ کرتے جائیں پھر بھی ہر حرف ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ الف لام، دو لام آ گئیں اور پھر ہے، چار حروف ہیں۔ اللہ کا معنی ہے اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہمارا معبود ہے، جو هو اللہ احد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، اور اس کا کوئی برابر نہیں، کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی ذات بابرکات کا مختصر اور واضح مفہوم ہے جو سورہ اخلاص میں بیان ہوا۔ اب اگر الف نکال دیں لفظ اللہ میں سے تو پیچھے رہ جاتا للہ، اللہ ہی کے لیے، اور اگر پہلا لام نکال دیں تو پھر رہ جاتا ہے لہو، اس کا معنی ہے اسی کے لیے، اور اگر الف بھی نکال دیا، دونوں لام بھی نکال دیے تو پیچھے رہ جاتا ہو، یعنی وہی ذات، هو اللہ، وہی اللہ۔ تو یوں اللہ رب العزت کے اسم ذات کے تمام حروف ہی بامعنی ہیں، ایک ایک حرف بھی اگر علیحدہ کرتے جائیں تو تمام کے تمام حروف اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے، اور وہی اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور معبود حقیقی ہے۔ تو اس کی برکات بے شمار ہیں، چند ایک برکات۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں، خوبصورت پاکیزہ اسماء مبارکہ ہیں، یہ صرف نامی جو ہے وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ساتھ یا بھی لگا کے پڑھ سکتے ہیں، ندا کے ساتھ بھی، یعنی اللہ 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 یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ 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 یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی حرف ندا کے ساتھ بھی اور حرف ندا کے بغیر بھی، جیسے بھی پڑھیں گے برکات حاصل ہوں گی۔ سب سے پہلی برکت جو روزانہ 1000 مرتبہ اللہ رب العزت کا اسم گرامی اسماء حسنہ میں سے سب سے پہلا اسم اعظم اور بڑا ذاتی نام اسم جلالت پڑھے گا تو انشاءاللہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھنے سے کمال یقین اور ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک صاف ہو کر خلوت میں، تنہائی میں اللہ کے ذکر سے اللہ 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 کرنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے، خواہ کیسا ہی مشکل ہو۔ یعنی آپ کوئی بھی نیک جائز تمنا ہے، آپ کی خواہش ہے
کسی بھی حوالے سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کا ورد کریں گے جمعۃ المبارک کی نماز سے پہلے پاک صاف ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر، تو انشاءاللہ مقصود جتنا بھی مشکل ہو وہ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جس مریض کے علاج سے اطباء یعنی ڈاکٹرز وغیرہ عاجز آ گئے ہوں اور لا علاج کہہ دیا ہو، ڈاکٹر کہیں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں، تو اس مریض پر اللہ رب العزت کا نام نامی اسم گرامی یہ اللہ پڑھا جائے تو وہ مریض اچھا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وقت موت کا وقت جو ہے وہ نہ آ گیا ہو۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ پڑھنے والا صاحب باطن اور صاحب کشف ہو جاتا ہے، روحانیت اسے حاصل ہوتی ہے، صاحب باطن صاحب کشف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں اور یہ خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں مبارک اللہ اس کو 66 بار لکھ کر کاغذ پر لکھ کر اور پھر پانی اس میں ڈال کر اللہ کے اسم مبارکہ کو دھو کر، یعنی وہ اللہ آپ نے لکھا کاغذ پر لکھا یا چینی کی پلیٹ پر لکھا، اس زعفران کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، تو اس میں پانی ڈال کر وہ لفظ اللہ دھو لیا جائے گا، وہ پانی مکس ہو جائے گا، وہ پانی مریض کو پلانے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، خواہ مریض پر آسیب کا اثر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح آسیب زدہ کے لیے کسی برتن پر اس برتن کی گنجائش کے بقدر اللہ لکھ کر اس کا پانی آسیب زدہ پر چھڑکیں تو اس پر مسلط آسیب شیطان جل جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ 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 محبت الہی کی وجہ سے کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں کرے گا، وہ صدیقین میں سے ہوگا، وہ اللہ رب العزت اسے سچوں میں شامل فرما دے گا، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ واللہ الرحیم واللہ الرحیم پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا، اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص 1000 بار یا اللہ یا ہو یا اللہ یا ہوا یا ہو یا اللہ یا ہو یا اللہ یا ہو 1000 بار پڑھے گا، اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے گا اور بوقت مغرب جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا اللہ کو نہایت خوبصورت خوش خط قلم سے لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے، کاغذ پر خوبصورت طریقے سے لکھا جائے اور دن رات کم سے کم 3 مرتبہ نہایت ادب سے باوضو ہو کر اور قبلہ رخ بیٹھ کر خلوت میں تنہائی میں محبت کی نگاہ اس اسم مبارکہ پر ڈالے اور خلوص و عقیدت کے ساتھ اس اسم مبارکہ اللہ اللہ کا ورد بکثرت کرے تو انشاءاللہ پوری زندگی اضطراب قلب، بے چینی یا دل کی کمزوری کا شکار نہیں ہوگا، دل کی کوئی بیماری اسے نہیں ہوگی۔ اسی طرح عقیدت اور محبت کے ساتھ جب اس کثرت سے اس کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ دنیا کے کسی ظالم جابر سے خوف نہیں ہوگا اور اس کے دل کو اطمینان کی دولت میسر ہوگی۔ اور پھر اسی طرح آنکھیں بند کر کے کم از کم 10 منٹ تک اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ پر دھیان رکھے، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کو اپنے آنکھوں میں بسا لے، دماغ میں بسا لے، تصور جمائے رکھے اور اسی خیال میں محو رہے اور ہر روز 3 مرتبہ یہ عمل کرے تو انشاءاللہ کبھی ساری عمر خفقان، ہول، دل کی دھڑکن کے معاملات، اختلاج قلب یعنی دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنا بابرکت عمل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو اگر یوں لکھ کر اپنے آنکھوں کی روشنی بنا لیں، اپنے تصورات میں لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا اسم مبارکہ کا ساتھ ورد بھی کرتے رہیں، وظیفہ بھی کرتے رہیں، اللہ اللہ بھی کہتے رہیں
تو انشاءاللہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے کئی فیض و برکات اور ایسی رحمتیں حاصل ہوں گی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات لفظ اللہ، اس کی برکتیں، ان کو ضرور اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارکہ کو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، صبح شام کثرت سے پڑھیے، لکھ کر محبت کے ساتھ دیکھیے، مریضوں کے لیے جو بتایا وہ پڑھ کر دم کیجیے، پانی پلائیے، اللہ کا نام، اللہ کا اسم مبارکہ لکھ کر، انشاءاللہ دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں بھی حاصل ہوں گی، اور ہر مشکل، پریشانی، بیماری اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ رب العزت کا یہ نام نامی اسم گرامی اللہ حقیقت میں یہی اسم اعظم ہے، اس میں کائنات کی ہر نعمت اسی میں پوشیدہ ہے۔ اس کو اپنے اوراد و وظائف کا حصہ بنائیے، اپنے اعزہ، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا، ایمان کی سلامتی کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اپنے اسم ذات، اسم اعظم اللہ، اس کو ہمیشہ ورد زبان رکھنے کی توفیق بخشے، یعنی ذکر الہی میں ہم مشغول رہیں، یاد الہی میں مشغول رہیں، اپنی زبان کے ساتھ بھی، ہو سکے سانس کے ساتھ بھی، پاس انفاس کے ساتھ بھی، اور اگر ہو سکے تو قلب میں بھی، اور ایسے اولیاء اللہ کے پاس بیٹھا جائے جو قلب میں اللہ کے نام کو نقش کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی ہر قسم کے فیض و برکات بھی حاصل ہوں گے، اور ایمان کی سلامتی بھی حاصل ہوگی، اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین مزید بڑھے گا، یہ دولت بھی حاصل ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی رفعت، آپ کی شان، آپ کے مقام و مرتبے کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں، قرابت داروں میں شامل ہیں، قریبی رشتہ داروں میں شامل ہیں، قبیلہ قریش سے، اور پھر سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑا شرف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابیت کا آپ نے مقام و مرتبہ پایا، اور صحابہ اکرام، صحابیات کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں بھی والسابقون الاولون من المہاجرین میں آپ شامل ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے ایمان میں سبقت اختیار کرنے والے صحابہ و صحابیات میں آپ کا 18واں نمبر جو ہے یہ بتایا جاتا ہے۔ 18ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صاحبزادی ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجدار صداقت، تاجدار شجاعت، تاجدار سخاوت، تاجدار احسان، ہر جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جتنے فضائل و خصائل ہیں، ان سب کے امام، ان سب کے تاجدار وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گواہی دی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، خصائل ہیں، اور ان میں سے ایک بھی جس میں ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ میں ان میں سے کوئی ایک بھی خصلت ہے؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے شاہ فرمایا، اے ابو بکر، آپ میں وہ 360 کی 360 ہی خصلتیں، نیک عادات موجود ہیں۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اس گھرانے میں سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے آنکھ کھولی، اور پھر اپنے والد گرامی سے
سچ بولنا بھی سیکھا، جود و سخا بھی سیکھا، حلم و حیا بھی سیکھا، اور ہر دم جیسے والد گرامی عطا کے پیکر تھے، وہ لوگوں پر عطا اور بخشش یعنی ان کا فائدہ کرنا یہ بھی سیکھا۔ اور پھر خاندانی طور پہ بھی میں نے عرض کر دیا، بیان کر دیا کہ اعلیٰ نسب خاندان سے، خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دیگر نسبتوں کا ذکر کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب کائنات سیدہ ام المومنین، ہم تمام مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی ہمشیرہ ہیں، بہن ہیں۔ اسی طرح آپ کے بھائی سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما ہیں، اور پھر چونکہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی ہیں تو اسلام لانے میں بھی سبقت اختیار کی۔ اس کے بعد آپ کی خدمات اسلام کے حوالے سے کئی ہیں، بالخصوص ہجرت مدینہ طیبہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، اور پھر غار ثور میں بھی 3 دن اور 3 رات قیام فرمایا، تو وہاں پر کھانا لانے کی ذمہ داری، کھانا پکاتی بھی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا تھیں گھر میں، اور پھر لاتی بھی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا تھیں، غار ثور میں پہنچاتی بھی تھیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، اس وجہ سے کہ جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارکہ پر فوراً چل پڑتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفار مشرکین کفار مکہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو جانی دشمن بنے ہوئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی، جنہوں نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکالیف پہنچائیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی برا بھلا کہا اور تکالیف پہنچاتے رہے۔ اس موقع پر والد گرامی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حکم پر فوراً تعمیل کرتے ہیں، اور پھر صاحبزادی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا یہ بھی دل و جان سے خدمات سر انجام دیتی ہیں، گھر میں کھانا پکاتی ہیں، اور کھانا لے کر خود آ رہی ہیں یا ان کے بھائی بعض اوقات وہ لا کر غار ثور میں پہنچاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے ان کے گھر میں آ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں آ کر وہ یہ یہاں تک جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی جانثار اور رفیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، وہ جانتے تھے کہ وہی ساتھ ہوں گے، ان کے گھر سے پتہ کیا جائے۔ گھر میں آئے، سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا موجود تھیں، تو آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کفار آئیں گے تو ان سے کہنا کہ میں تو خاتون خانہ ہوں، مجھے کیا پتہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں ہیں۔ یوں ہی ہوا، کفار گھر میں آئے، سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو فرمایا کہ میں تو خاتون خانہ ہوں، مجھ سے اس بارے میں کیا پوچھتے ہو۔ بہرحال پھر اور اسی موقع پر جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے پاس سواری تھی، مال و دولت تھا، سبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نچھاور کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے لیا، تو اب حضرت عثمان ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں اسلام لائے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی، اور ان کی بینائی کمزور تھی، تو وہ اپنی پوتی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ تمہارے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے۔ تو چونکہ دراہم دینار اور شرفیاں سونے چاندی کے سکے یہ اس وقت کرنسی کے طور پر ہوتے تھے، تو سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ نے گول جو پتھر ہوتے ہیں، ٹھیکریاں ہوتی ہیں، وہ ایک جگہ پر رکھیں، اوپر کپڑا دیا اور ان کا ہاتھ وہاں پر رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ تو وہ سمجھے کہ اس میں ہمارے لیے اشرفیاں پڑی ہیں۔ بہرحال اس طرح آپ نے پچھلے تمام معاملات کو سنبھالا۔ پھر کھانا پکاتی، جب کھانا پکاتی
تو غار ثور تک پہنچاتیں۔ ایک موقع پر کھانے کو باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ملا جس میں کھانا باندھ دیا جائے، پیک کر دیا جائے، تو عرب خواتین میں چونکہ رواج تھا کہ وہ اپنے لباس کے اوپر ایک کمر کے گرد بھی کپڑا باندھا کرتی تھیں، کمر بند، نطاق جسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا وہ نطاق جو ہے اس کے 2 ٹکڑے کیے، 2 پیس کیے، ایک سے کمر کو باندھ لیا اور دوسرے سے برتن باندھے، دوسرے میں برتن پیک کر دیے، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غار ثور میں حاضر ہوئیں، کھانا پیش کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذات النطاقین، آپ تو 2 کمر بند والی ہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کی خدمات کے صلے میں آپ کو یہ لقب اور یہ شرف اللہ سبحانہ وتعالی نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو یوں یہ گھرانہ پورے کا پورا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادیاں ہوں، خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ مائدہ، والد گرامی بھی اسلام انہوں نے بھی قبول کیا، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، 4 پشتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا مقام پایا۔ یہ ایسا عظیم گھرانہ ہے کائنات کا، ایسا عظیم گھرانہ کہ جس گھرانے کی 4 نسلیں وہ صحابیت کا بلند مقام پا رہی ہیں۔ بہرحال سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ، آپ کی ولادت باسعادت یہ مکۃ المکرمہ میں ہجرت نبوی سے 27 برس پہلے ہوئی، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے موقع پر تقریباً کم و بیش آپ 27 برس کی تھیں، اور آپ کی والدہ کا نام قتیلہ یا قتیلہ، اور نانا بھی جو ہیں آپ کے وہ بھی عرب کے سرداروں میں سے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی باپ شریک بہن ہیں، باپ کی والد گرامی کی طرف سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے، اور ان کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ مائدہ سیدہ ام رمان رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھر سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اب یہ نسبتیں اور ان ہستیوں کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور ہم تمام مومنین کی قیامت تک تمام آنے والے مومنین کاملین جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، ان کی والدہ ان کی ماں ہیں، بلکہ ہماری سگی ماؤں سے بڑھ کر ہماری سگی مائیں بھی، ہم بھی، ہمارا سب کچھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات پر قربان، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی ذوات قدسیہ پر قربان، یہ تمام امت کی، تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ ان تمام کا، اور بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بھی ادب احترام کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ان کے تذکارے پاک کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، وہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے شوہر گرامی ہیں، اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہیں، وہیں صحابیت کا بھی بلند مقام پانے والے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین میں بھی شامل ہیں، وہیں عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، وہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حواری رسول فرمایا۔ اتنی نسبتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہیں، اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے یہ بھتیجے بھی ہیں، تو یہ بھی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاندانی طور پر بھی قربتیں اور نسبتیں ہیں، صحابیت کے شرف کے حوالے سے بھی ہیں، عشرہ مبشرہ کے حوالے سے بھی ہیں، حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کے حوالے سے بھی یہ نسبتیں حاصل ہیں۔ تو کیسا عظیم گھرانہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی ازواج سے جو مومنوں کی مائیں ہیں، ان سے ان تمام ہستیوں کی قریبی نسبتیں ہیں۔ اسی طرح سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں جب آپ آئیں، عقد ہوا، تو مدینہ طیبہ میں اللہ رب العزت نے آپ کو ایک صاحبزادے سے نوازا جن کا اسم گرامی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہیں، اور یہ وہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہیں کہ جن کی سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔
انصار اور مہاجر دونوں طرف جو، اور اس میں بھی ان کی ولادت باسعادت پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے خوشیوں کا اظہار کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے نانا جان ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے، اور انہوں نے ان کو گود میں لیا، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں خوشی سے جھوم رہے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی خاص خوشی منانے کی کہ جو منافقین اور یہودی مدینہ طیبہ میں موجود تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہنے لگے، کچھ عرصہ گزرا کہ مدینہ طیبہ میں انصار اور مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرضوان کے گھروں میں کوئی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد، تو انہوں نے، ان منافقین اور یہودیوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلاف اپنے خبث باطن کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم نے تو صحابہ کرام پر جادو کر دیا ہے، سحر کر دیا ہے، مسلمانوں پر ہم نے بندش کر دی ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ تو یہ ان کی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں جب انہوں نے خباثت کے یہ کلمات بکے یہود نے، منافقین نے، تو اللہ رب العزت نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کو پیدا فرمایا سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے بطن اطہر سے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا۔ تمام مسلمانوں نے، یعنی جو مومنین کاملین ہیں، جو کامل مسلمان ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست جنہوں نے ایمان بھی لیا، قرآن بھی لیا، آقا کا فرمان بھی لیا، انہوں نے خوشیوں کا اظہار کیا، اور پورے مدینہ طیبہ میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں۔ اور اس موقع پر پھر منافقین، یہود جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو برا بھلا کہتے تھے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں تنقیص کرتے تھے، بکواسات کرتے تھے، ان کا منہ اللہ رب العزت نے یوں بند فرما دیا۔ بہرحال یہ عظمت اور یہ شان بھی اللہ تعالیٰ نے اسی گھرانے کو عطا فرمائی۔ اور جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام رکھا عبداللہ، ان کی کنیت ابو بکر رکھی، اور پھر تحنیک گھٹی بھی دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں بھی آئے، دعاؤں سے بھی نوازا، اور انہی عبداللہ کی وجہ سے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کا پھر جو لقب ہے، جو کنیت ہے، وہ ام عبداللہ بن گئی، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ۔ زہد و تقوی میں با کمال تھیں، عبادت میں با کمال تھیں، اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کیا کرتی تھیں، عابدہ زاہدہ تھیں، اور پھر مستجاب الدعوات تھیں۔ مریض جو ہوتے تھے بیمار، وہ آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے آتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے بڑھ کر کسی کو فیاض نہیں دیکھا، سخاوت کرنے والا نہیں دیکھا۔ اور ایک روایت میں آپ یوں بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، مومنوں کی ماں، اور اپنی ماں سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ سے زیادہ سخی اور کریم النفس کسی کو نہیں دیکھا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والی ہستیاں یہ دونوں تھیں۔ اسی طرح آپ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی، جو مسلمان خواتین کا ترہ امتیاز ہے، اپنے شوہر گرامی کے گھر بار کی، مال و دولت، ہر چیز کی حفاظت فرمایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے، تو ایک چھوٹا سا تاجر آ گیا اور کہنے لگا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر اپنی چیزیں بیچ لوں۔ تو آپ اجازت دینا چاہتے نہیں، لیکن شوہر کی اجازت ضروری تھی، اور آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے میرے شوہر گرامی جو ہیں وہ اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کریں کہ اسے کیوں یہاں بٹھایا ہے۔ تو آپ نے تھوڑے سے سخت الفاظ کے ساتھ، اور جیسے خواتین کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ جو غیر محرم آئیں تو اگر ان سے بات کرنی بھی پڑے تو نرم لہجے میں نہیں، سخت لہجے میں بات کی جائے۔ تو اسی طرح بات کی کہ میرے شوہر نہیں ہیں، جب آئیں گے تو پھر آپ پوچھ لینا، پتہ کر لینا۔ بہرحال پھر وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ انتظار کرنے لگ پڑا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آئے تو اس بندے نے کہا کہ میں یہ تھوڑا بہت میرے پاس سامان تجارت ہے تو میں یہ بیچنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں یہاں دیوار کے سائے میں بیٹھ کر بیچ لوں۔ تو اس موقع پر سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں نے منع کیا تھا۔ تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کی بندی آپ منع نہ کریں، اس اللہ کے بندے کو یہاں پر
اپنا بیع و شراء جو ہے کرنے دیں، خرید و فروخت کرنے دیں۔ تو وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ ٹھیک ہے اللہ کا بندہ ہے، اپنا معاملہ کرے، خرید و فروخت کرے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی چاہتی تھیں کہ میں اپنے شوہر گرامی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ تو پھر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ یہ اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین اسلام کا کردار کیسا ہونا چاہیے، گھروں میں بیوی کا کردار کیسا ہونا چاہیے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کسی قسم کا ایسا معاملہ نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو، اور شوہر کی عزت، مال و دولت، گھر، بچوں، ہر چیز کی وہ حفاظت کرے۔ تو یہ خواتین اسلام کے لیے آپ کی حیات مبارکہ مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم ہو تو کیسے محبت رکھنی ہے، زہد و تقوی عبادت کا وقت ہو تو پھر عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو خرچ کیسے کرنا ہے۔ یہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق اور کردار سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ صاحبزادوں میں سیدنا عبداللہ، سیدنا عروہ، سیدنا منذر، سیدنا مہاجر، سیدنا عاصم، اور صاحبزادیوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ ام الحسن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ شامل ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خاص طور پر آپ نے شہرت پائی مجاہدین اسلام میں اور بڑے بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے 56 احادیث مبارکہ مروی ہیں، 56 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ آپ نے روایت کی ہیں۔ یہ بھی بہت آپ کے علمی مقام و مرتبے کا اظہار ہوتا ہے اس سے۔ 1-2 احادیث مبارکہ بھی اگر کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہیں تو حدیث مبارکہ میں ان کی روایت کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ کردار ہے۔ تو آپ خاتون خانہ ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 56 احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو خواتین اسلام ہیں وہ قرآن و سنت کا علم اخذ کر سکتی ہیں، اور بالخصوص خواتین کو اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، اپنے اعزاء اقرباء کو بالخصوص اس کا علم پہنچا سکتی ہیں۔ اب آپ سے جنہوں نے روایت کی حدیث مبارکہ وہ آپ کے سبھی صاحبزادے صاحبزادیاں بھی شامل ہیں، پوتے پوتیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ نے طویل زندگی پائی، اللہ تعالیٰ نے طویل زندگی سے نوازا، اور پھر مکہ المکرمہ کا مبارک دور جب مبارک اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کا اعلان فرما دیا، برکتیں ہی برکتیں آ گئیں، اور ان ہستیوں کو، تمام صحابہ کرام، صحابیات کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برکتیں حاصل ہو گئیں۔ اگرچہ مشکلات اور آزمائشیں اور تکالیف اور پریشانیاں سب کچھ سہا، لیکن پائے ثبات میں ذرا برابر جنبش نہیں آئی۔ یہ صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظیمت اور مقام و مرتبہ ہے، اور حقیقت یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت کرام علیہ رضوان ہی کی ہیں۔ اور پھر مدنی دور بھی آپ نے دیکھا، ہجرت بھی کی، پھر 4 خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عہد خلافت بھی دیکھے، حتیٰ کہ اپنے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ جب خلیفہ بنے اور بالخصوص مکہ المکرمہ پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرمائی، اور اس دور کو بھی دیکھا، اور بینائی زائل ہو چکی تھی۔ اپنے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی دیکھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے وصال پایا۔ یہ سارے آپ کی زندگی کے تمام جو ادوار ہیں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، ہجرت کے دوران، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، پھر اولاد ہونے کے بعد، پھر اولاد کے جوان ہونے کے بعد، پھر خلفائے راشدین کے عہد مبارکہ میں، پھر اپنے صاحبزادے کے دور خلافت میں، یہ سبھی ادوار جو ہیں آپ کی سیرت اور کردار کو تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے تو نہ صرف مسلمان خواتین کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے تو خاص طور پر آپ کی سیرت اور کردار مشعل راہ ہے ہی، مسلمان مردوں کے لیے بھی جرت، شجاعت، بہادری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کا جذبہ رکھنا، اور زہد و عبادت، تقوی، علم و کمال اس حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، بالخصوص خواتین اسلام کو بھی
ان عظیم ہستی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں قاری محمد اقبال صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں محمد ایان اور ان کی صاحبزادی ہیں عرفہ۔ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام ہم سن رہے ہیں، بہت خوبصورت عنوان ہے، اور کہتے ہیں میری صحت کے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ ساجدہ صاحبہ فیصل آباد سے کہتی ہیں السلام علیکم محترم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو 2.5 سپارے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ کیا یہ خاص سپارے ہوتے ہیں؟ یہ بتا دیں۔ جی، سورہ بقرہ وہ 2.5 پاروں تک ہے، تو اس حوالے سے سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ فرض واجب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہوگا، لیکن منع بھی نہیں ہے کہ کوئی پڑھتا ہے تو اس کو آپ روکیں، باعث برکت ہے۔ دیگر صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، قرآن پاک کی کہیں سے بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، سورہ یاسین پڑھی جا سکتی ہے، چھوٹی صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تو برکت کے لیے ہوتا ہے، اور بندہ مومن کی بخشش کے لیے کہ اس کے لیے قبر میں آسانیاں ہوں، اس کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ ختم پاک میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ جس حوالے سے بھی میں یہی عرض کرتا ہوں، ختم پاک میں عام طور پر برکت کے لیے ہی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 قل پڑھے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات پڑھی جاتی ہیں، پھر درمیان میں سے چند ایک آیات پڑھی جاتی ہیں، تو بالکل اس میں اور بھی آیات شامل بھی کی جا سکتی ہیں، اور اگر صرف سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی ایسا اس میں حرج کا معاملہ نہیں۔ ان سب کی اصل ایصال ثواب ہے، یعنی جو فوت شدگان ہیں ان کو کچھ نہ کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے اس کا ثواب جو ہے وہ بخش دیا جائے، ایصال کر دیا جائے۔ اور کہتی ہیں کہ ایام حیض میں عورت کس طرح ختم پاک پڑھے؟ جی، قرآن مجید فرقان حمید کی کو چھونا تو بالکل حرام ہے، پڑھنا بھی ان دنوں میں منع ہے۔ ہاں، اگر کوئی ہجے کر کے توڑ کے پڑھانے والی خاتون ہے وہ پڑھا سکتی ہیں، یا کوئی اوراد و وظائف کے طور پر چیز پڑھنے والی ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں نادیہ صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، بہت رہنمائی ملتی ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا۔ دلشاد صاحب کہتے ہیں میں کام کرتا ہوں، مخلص ہو کر جاب کرتا ہوں، لیکن لوگ جو ہیں وہ شکایتیں کرتے ہیں اور کام سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، آپ یا اللہ اس کو کثرت سے پڑھیں، یا اللہ یا رزاقو بھی پڑھ سکتے ہیں ساتھ، اور درود پاک کی کثرت کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر التجا کریں، دعا مانگیں تنہائی میں رو کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اپنی جو التجا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ عبدالاسلام ہیں، کہتے ہیں تنگ دستی دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، گھر میں جب بھی داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، سورہ اخلاص پڑھ کر داخل ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھ کر داخل ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی یا اللہ یا رزاقو، یا صرف یا رزاقو یا رزاقو اس کی کثرت کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر، پرائز بانڈ کے حوالے سے پوچھا۔ جی، پرائز بانڈ جو حکومتی سطح پر ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ کہ وہ ٹھیک ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان میں پھر مزید تفصیلاً یہ بات ہے کسی بھی دارالافتاء سے جا کر پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ بانڈ ان کی کیا حیثیت ہے۔ بہرحال دوسرا آپ نے کویشچن پوچھا کہ فیمیلز جو ہیں وہ مشین سے ہیئر ریموو ان کا کروانا کیسا ہے؟ جس حوالے سے بہتر تو یہ ہے کہ نیچرل جو طریقہ ہو شرعی حوالے سے بھی، اور بہرحال اگر کوئی ایسا طریقہ ہے جو نقصان نہیں پہنچاتا جسم کے لیے تو پھر اس میں بھی ایسا کوئی حرج کا معاملہ نہیں ہے۔
ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ مردانہ سوٹ میں تھوڑا زیادہ ریشمی کپڑا استعمال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور ریشمی کپڑے کا امامہ شریف اس کے بارے میں بھی بتا دیں. میں عرض کر دیتا ہوں لباس کے بارے میں خاص طور پر ریشم مرد کے لیے حرام ہے. ہاں اگر اس میں تھوڑا بہت وہ تانے کے طور پر موجود ہو تو اس میں فقہا نے کہا کہ اتنے میں رخصت ہو سکتی ہے، لیکن اگر سارا سوٹ ہی اور زیادہ جو ہے وہ ریشم ہی ہے تو پھر وہ مرد کے لیے پہننا حرام ہے. اسی طرح امامہ جو ہے وہ بھی لباس میں شامل ہے. چک جمرہ سے ہمیں جوائن کیا ایک ہمارے لیسنر ہیں، انہوں نے سلام کہا، پروگرام کو پسند کیا، آپ کا شکریہ. اور ایک ہمارے لیسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سر بیماری اور غربت کے لیے یا سلام یا رزاق کو پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، بیماری کے لیے یا سلام اور تنگ دستی کے لیے یا رزاق کو پڑھ سکتے ہیں. محمد اصغر صاحب فیصل آباد سے ہیں. ایک اور لیسنر ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف اور ناد علی بتا دیں یہ کس موقع پر پڑھتے ہیں. یہ اصحاب کہف تو وہ 5، 7 یا 9 جن کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں ہے. اللہ کے نیک بندے جو ظالم حکمران سے اپنا ایمان بچانے کے لیے جنگل کی طرف آئے تو ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی، 309 سال تک وہاں سوئے رہے. اللہ نے انہیں ان کے لیے ان کی کرامت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، جب اٹھے تو وہ سمجھے کہ ہم تھوڑی دیر ہی سوئے تھے، اور وہ اپنے سکے لے کر بازار میں ایک کو بھیجا تو وہ پرانے تھے. وہ لوگ حیران کہ یہ تو صدیوں پہلے کے سکے ہیں. تو بہرحال یہ اصحاب کہف ہیں. اور ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون اللہ فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ وبنبوتک یا سیدی یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ علماء مشائخ فقہاء کا معمول رہا ہے. تو اس میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کیا جاتا ہے، اور بالکل یہ مشکل معاملات میں پڑھا جا سکتا ہے. بالخصوص اگر مرشد کامل ان کی اجازت ہو تو پھر ضرور پڑھنا چاہیے، کسی بھی موقع پر پڑھ سکتے ہیں. ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور لیسنر ہیں، قرۃ العین صاحبہ ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، ماشاء اللہ آپ کو ہمیشہ کی طرح آج کا پروگرام بھی بہتر، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب فرمائے، آمین. اور عمر میں حج کی سعادت، عمرہ اور حج کی سعادت عطا فرمائے، آمین. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انہی سعادتوں سے نوازیں. ایک اور لسنر ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں، افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول ہیں، محمد احمد ہیں، غلام حسین ہیں، 208 چک ڈوگرا والا سے. کہتے ہیں السلام علیکم. محمد علی صاحب بھی ہیں، عباس صاحب بھی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور عفیفہ صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سیدنا علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان کی چھوٹی بیٹی کا نام زینب صغریٰ ہے یا ام کلثوم. جس حوالے سے اختلاف ہے. بہرحال زینب کبریٰ ہیں ایک صاحبزادی، زینب صغریٰ بھی کہتے ہیں دوسری صاحبزادی، اور سیدہ ام کلثوم بھی ہیں، اور غالباً یہ زینب صغریٰ جو ہے ان کا نام رقیہ ہے غالباً. ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک لسنر ہیں ہماری کنزہ انور. یہ کہتے ہیں بھائی جیل میں ہیں اور مخالف معاف نہیں کر رہے کوئی وظیفہ. جی صلح پر آمادہ کرنے کے لیے آپ یا غفارو ظہر کی نماز کے بعد 3000 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، اور فریق مخالف جو ہے وہ صلح کے لیے آپ کو بلائے گا. تو یہ ضرور آپ کریں. اسی طرح سورہ فتح کی پہلی آیت مبارکہ کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ دشمن خود آپ کو صلح کے لیے بلائے گا. یعنی فریق مخالف اگرچہ ناحق ہیں یا حق پر ہیں، مجھے اس کا نہیں پتہ آپ میں سے کون حق پر ہے، بہرحال یہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے سلام کہا اور حال پوچھا. جی وعلیکم السلام الحمدللہ. انہوں نے لیکوریا کے حوالے سے وظیفہ پوچھا ہے. جی میں عرض کر دیتا ہوں، لیکوریا کے حوالے سے سورہ ہود کی آیت مبارکہ 44، سورہ ملک کی آیت مبارکہ 30
کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا لیں، پیٹ پر باندھ لیں اور تعویذ ناف کے اوپر آئے، اور انہی آیات کو پڑھ کر دم بھی کرتے رہیں، پانی پر پانی پیتے رہیں۔ اور یا حیو یا قیوم یا مصور الارحام، ان کلمات کو 21 مرتبہ لکھ کر مریضہ کو پہنا دیں، انشاءاللہ نجات ملے گی لیکوریا کے مرض سے۔ ایک اور لسنر ہیں بشرا صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ جی شکریہ۔ عثمان راجپوت صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ آپ کو ہزاروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کو، آپ کی ٹیم کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آتا ہے، نماز قرآن پڑھوں تو بھی بہت شیطانی وسوسے آتے ہیں، وظیفہ بتا دیں۔ غصے کے لیے درود پاک کی کثرت کریں، اور سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 اس کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پی لیں۔ اور وسوسوں کے لیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ جی ناظرین سامعین، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد